اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ کثرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون صلوات و سلام دعا ہے خداوند عالم آپ تمام حضرات کا آنا بانیان مجلس کا اس فیضہ کو بچانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بھائی عمران مرتضیٰ، بابا آفتاب شاہ جی، باقر علی خان، راجہ فرحان، بابا حبیب شاہ جی، جتنے حضرات اس سلسلے میں شامل ہیں مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے یہاں پہ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، کوئی جھولی یہاں سے خالی نہ جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے، جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، جو مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل کو آسان فرمائے، شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وَاحْلُقْ عَدُوَّهُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ صلوات پڑھیں بابا جس عظیم شہزادی کے لیے یہ آج کی مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے، اسی عظیم ہستی کی قبر کی زیارت کے بعد آج یہ میری پہلی حاضری ہے واپس پاکستان۔ چاہتا یہ ہوں کہ موضوع گفتگو یہی شہزادی رہے، اگر آپ حضرات کی توجہ میرے ساتھ۔ اس وقت اگر آپ دنیا میں غور کریں تو آپ کو مختلف تحریکیں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔
ان تحریکوں کے عنوان مختلف ہیں. کوئی تحریک کسی ملک میں تحریک نفاذ شریعت کے عنوان سے چل رہی ہے کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ نفاذ کا اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. توجہ فرمائیے گا. نفاذ کا اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. نفاذ باہر سے ہوتا ہے، اسلام اندر سے آتا ہے. نفاذ باہر سے ہوتا ہے، اسلام اندر سے آتا ہے. نفاذ طاقت کے ذریعے ہوتا ہے، اسلام تسلیم کے ذریعے ہوتا ہے. اس لیے اسلام کا نفاذ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال تحریکیں ہیں جو نفاذ شریعت کے عنوان سے چل رہی ہیں، کچھ تحریکیں ہیں جو رد نفاذ شریعت کے نام سے چل رہی ہیں، کچھ تحریکیں ہیں جو حقوق انسانیت کے عنوان سے چل رہی ہیں. ہر تحریک کا اپنا اپنا چارٹر ہے، اپنا اپنا منشور ہے، لیکن کائنات میں چلنے والی جتنی تحریکیں ہیں وہ جس عنوان کے تحت چل رہی ہیں، ہر تحریک کے منشور کے اندر، اس کے چارٹر کے اندر ایک چیز مشترک ہے. شریعت والا ہے تو وہ بھی تھوڑی سی مشکل تمہید ہے لیکن نتیجے آسان ہوں گے. نفاذ شریعت والا ہے وہ بھی بات کرے گا، رد نفاذ شریعت والا ہے وہ بھی بات کرے گا، حقوق انسانیت والا ہے وہ بھی بات کرے گا. جس تحریک کا بندہ ہے اس کا کوئی منشور ہے، اس منشور میں ایک نقطہ مشترک ہے اور وہ نقطہ ہے حقوق نسواں، عورت کے حقوق. شریعت والا آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں عورت کو یہ تحفظ دوں گا. رد شریعت والا آتا ہے تو وہ کہتا ہے شریعت یہ ظلم کرتی ہے تو میں عورت کو ایسے بچاؤں گا. حقوق انسانیت والا آتا ہے تو کہتا ہے میں عورت کو اس کے حقوق دلواؤں گا. بلکہ ابھی تو آپ کے ملک میں اور جس صوبے میں آپ رہتے ہیں، صوبہ پنجاب، اس کی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے حقوق نسواں کے نام سے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 4 دانگ عالم جو بات ہر جگہ پہ موضوع بحث ہے وہ ہے عورت، کہ عورت کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، عورت کو اس کا مقام ملنا چاہیے، عورت کو اس کا مرتبہ ملنا چاہیے، عورت کو یہ بھی ہونا چاہیے اور عورت کو وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ذرا تاریخ میں آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب منظر نظر آئے گا کہ یہ انسان جو آج عورت کو عزت دینا چاہتا ہے، کل اس کی نظر میں سب سے کم ترین چیز عورت تھی. توجہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے پوری توجہ چاہیے. دعا دار کتاب سنیں گے آپ سارا دن، لیکن تھوڑی سی بات سن لیجئے. آج جسے عزت دی جا رہی ہے کل وہ دنیا کی کم ترین چیز تھی. ایران کے معاشرے کی تاریخ کو پڑھیے، عورت سوائے خرید و فروخت کے کچھ نہیں تھی. خرید کے گھر میں لائی جاتی تھی، بیچ کے گھر سے نکالی جاتی تھی. یونان کے معاشرے میں چلے جائیے، وہاں پہ عورت کو ایک میلہ لگتا تھا یونان میں ہر سال. اس میلے کا ایک اہم ایونٹ یہ ہوتا تھا کہ عورت کو بیچ میدان میں پھینک دیتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے پتھر مارو. لوگ اتنے پتھر مارتے تھے کہ عورت مر جاتی تھی. اور جب عورت مر جائے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عورت مر گئی، سب اعلان کر کے کہتے تھے ہم نے فتنہ مار دیا، ہم نے فتنہ مار دیا. اسی عرب کے معاشرے میں آپ آ جائیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ بیٹی پیدا ہوئی، زندہ دفن کر دی گئی. بے شک جس گھر میں کوئی عورت امید سے ہوتی تھی، خانہ بدوشوں کا معاشرہ تھا، خیمے کے باہر آنے والے بچے کا باپ ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں کدال لے کے کھڑا ہوا ہوتا تھا. تلوار کیوں اور کدال کیوں؟ اگر اندر سے خبر آئی کہ بیٹا ہے، کدال پھینکے گا، تلوار سے رقص کرے گا. ان کا تلواروں کا رقص مشہور ہے، خوشی سے تلوار کا رقص کرے گا. اگر خبر آئی بیٹا نہیں بیٹی ہے، تلوار پھینکے گا، کدال سے گڑھا کھودے گا، بیٹی کو زندہ درگور کر دے گا. یہ تھی ماضی انسانیت کا کہ جس میں عورت ذلیل و خوار تھی. آج وہ عورت موضوع ہے کہ اسے اس کے حقوق کیسے دیے جائے، اسے عزت کیسے دی جائے، اسے مقام کیسے دیا جائے، اسے مرتبہ کیسے دیا جائے. مسلمان ذرا سوچ تو صحیح، یہ درمیان میں موڑ کون سا آیا جس نے عورت کو یہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھایا؟ جیو زندگیاں دراز ہو، جو بولے ہو مولا تمہیں سلامت رکھے. حسین کی ماں تمہیں عزت عطا فرمائے، سلامت رہے مولا، آپ سب کو عزت عطا فرمائے. یہ درمیان میں موڑ کون سا تھا کہ جس نے عورت کو تحت الثری سے اٹھا کے عرش اولا پہ بٹھا دیا؟ یہ کون سی جگہ آئی
جس نے عورت کو ذلت کے گڑھوں سے اٹھایا، برج شرف میں پہنچا دیا۔ تلاش تو کر وہ کون ہے جس کی وجہ سے آج تیرے گھر کی عورت عزت دار ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان کرام؟ دونوں مل گئے۔ تلاش تو کر وہ موڑ کون سا ہے؟ لبیک یا زہرا، جس موڑ نے اس عورت کو عزت دار بنا دیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ عورت دنیا کے ہر معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتی پھر رہی تھی، کہیں اسے عزت نہیں مل رہی تھی، کہیں خرید و فروخت کی چیز، کہیں فتنہ سمجھ کے، کہیں ننگوار سمجھ کے برباد ہو رہی تھی۔ اس عورت کا ایک مانوی وجود تھا جو ہر جگہ اپنی ذلت و خواری کو دیکھ رہا تھا، پریشان حال تھی کہ مجھے خدا نے بنا کے بھیجا کیا تھا، دنیا نے مجھے کر کیا دیا۔ یکا یک اس کے کان میں آ کے کسی نے سرگوشی کی، مستور بہت پریشان نظر آ رہی ہے تو، عورت کے وجود بہت پریشان نظر آ رہا ہے تو، لیکن پریشان نہ ہو، سرزمین حجاز پہ رحمت کا آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ جیئے، زندگیاں دراز ہو، سلامت رہیں، مولا عزت عطا فرمائے۔ سرزمین حجاز پہ رحمت کا آفتاب طلوع ہو گیا ہے، اسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ رحمت کہتے ہی اسے ہیں جو مشکلوں کو حل کرے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کہتے ہی اسے ہیں جو مشکلوں کو حل کرے۔ جا اس رحمت للعالمین کے دروازے پہ چلی جا، وہاں سے تجھے تیری مصیبتوں کا حل مل جائے گا۔ پریشان تو نہیں کر رہا نا اپنے محترم دوستوں؟ وہاں سے تجھے تیری مشکلوں کا حل مل جائے گا، وہاں سے تیرے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اس کے دروازے پہ جا۔ لیجئے عزیزان محترم، یہ عورت کا وجود چلتا ہوا سرزمین حجاز میں پہنچا۔ سرزمین حجاز میں پہنچ کے اس نے نبیوں کے سلطان کے حضور حاضری دی۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کے سلطان کے حضور اس نے حاضری دی اور آ کر اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے آپ ہیں رحمت للعالمین، آپ کے پاس کائنات کی ہر مشکل کا حل ہے، آپ ہیں اللہ کے سچے نبی۔ جملہ بدل کے کہوں، اس نے کہا آپ ہی تو ہیں جو اس کی رحمت وجود بن کے یہاں آئی۔ اللہ اکبر۔ جس نے اس کے پاس جانا ہو اسے آپ کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ میں بھی آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، میں عورت ہوں، میں مستور ہوں، مجھے دنیا نے ذلیل و خوار کر دیا، مجھے دنیا نے برباد کر دیا، میری عزت دنیا میں ختم ہو گئی، مجھے ذلت کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا، مجھے خرید و فروخت کی چیز بنا دیا گیا، مجھے ننگوار سمجھا گیا، مجھے فتنہ سمجھا گیا۔ میں آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، چاہتی یہ ہوں کہ مجھے میری عزت واپس مل جائے۔ توجہ عزیزان گرامی، میں نے بہت اہم نتیجہ دینا ہے۔ چاہتی یہ ہوں کہ مجھے میری عزت واپس مل جائے، میرا شرف واپس مل جائے، میرا وقار واپس مل جائے۔ کائنات کے سلطان نے کہا سن مستور، ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میرے ساتھ شامل رہیں گے تو بات کر سکوں گا۔ ہمارے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو بھی آئی ہے، خالی نہیں جانے دوں گا، مستور تجھے خالی نہیں جانے دوں گا۔ سن، تیرے مختلف وجود ہیں، تیرے زندگی کے مختلف حصے ہیں۔ تو ماں ہوتی ہے، تو بیٹی ہوتی ہے، تو زوجہ ہوتی ہے، تو بیٹی ہوگی تو تجھے تیرے باپ کے لیے رحمت بناؤں گا۔ توجہ عزیزان گرامی، اسی معاشرے میں جس میں باپ تجھے ننگوار سمجھتا تھا، اسی معاشرے میں باپ کے لیے تجھے رحمت بناؤں گا۔ جس گھر میں تو خرید کے لائی جاتی ہے نا، عزت نہیں دی جاتی تجھے، اسی معاشرے کے اندر تجھے تیرے شوہر کے ایمان کا حصہ بناؤں گا۔ توجہ عزیزان گرامی، جس معاشرے میں اولاد تیری عزت نہیں کرتی، میں اولاد کی جنت تیرے قدموں میں رکھوں گا۔ میں تجھے رحمت بناؤں گا، میں تجھے ایمان کا حصے دار بناؤں گا، میں اولاد کی جنت تیرے قدموں میں رکھوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پریشان ہو گئے مؤذن تو لگا، رحمت بناؤں گا، ایمان بناؤں گا، جنت تیرے قدموں میں رکھوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مستور پریشان ہوئی، اتنا بڑا شہنشاہ، اللہ جانے کون سی شرط رکھے گا، اسی پہ دیکھوں گا کہ مجھے آگے کتنا پڑھنا ہے۔ اتنا بڑا شہنشاہ اور جو عزتیں دے رہا ہے وہ بھی بڑی ہیں، رحمت بھی بنا رہا ہے، ایمان بھی بنا رہا ہے، جنت بھی میرے قدموں میں رکھ رہا ہے۔ اللہ جانے شرط کون سی ہوگی، اللہ جانے شرط کون سی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، ہر بیٹی رحمت نہیں،
توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرما رہے عزیزان گرامی. ہر بیٹی رحمت نہیں، ہر زوجہ ایمان کا حصہ نہیں، اور ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں. جو رسول کی شرط پہ پوری اترے گی وہ رحمت ہوگی. توجہ فرمائیے گا، جو رسول کی شرط پہ پوری اترے گی وہ رحمت ہوگی. جو رسول کی شرط پہ پوری اترے گی وہ ایمان کا حصہ ہوگی. جو رسول کی شرط پہ پوری اترے گی اس کے پاؤں میں جنت ہوگی. یا رسول اللہ مقام تو بڑے ہیں لیکن بتائیں مجھے کرنا کیا ہے؟ کہا رحمت بھی بناؤں گا، ایمان بھی بناؤں گا، جنت کی مالک بھی بناؤں گا. شرط فقط اتنی ہے، میری بیٹی کی کنیز بننا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں سلامت رکھے. جی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جیو سید کیا بات ہے. ہر عزت ملے گی اگر میری بیٹی کی کنیزی اختیار کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا بیٹی رحمت وہ ہے جو بطول کی کنیز ہے. زوجہ ایمان میں حصے دار وہ ہے جو زہرا کی کنیز ہے. اس ماں کے قدموں میں جنت ہے جو سیدہ کے در پہ جھکتی ہے. ہم کائنات کی ہر مستور کو عزت دار مانیں گے اگر بطول نے کنیز تسلیم کر لیا. نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے عزیزان گرامی، میرے جملوں کو نہیں سمجھ رہے. اگر بطول کی کنیز، توجہ جملہ کہنا چاہتا ہوں موزین تلگنگ، اگر جملہ ذہنوں میں نقش ہو جائے، بطول کی کنیز ہے، اگر حبشی کے گھر ہے تو عزت دار ہے. بطول کی کنیز نہیں، نبی کے گھر ہے تو لعنت ہے. اللہ اکبر. جیو جیو سلامت رہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے. نوح کی بیوی کی عزت کیوں نہیں؟ کیونکہ کردار بطول پہ پوری نہیں اترتی. لوط کی بیوی کی عزت کیوں نہیں؟ کردار بطول پہ پوری نہیں اترتی. جو بطول کی کنیز ہے وہ ہے عزت دار، اولین میں ہو یا آخرین میں. توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پہ. میرا جملہ نہیں ہے، رسول نے فرمایا بطول تیری اطاعت اولین و آخرین پہ سب پہ فرض ہے، حتیٰ کہ مجھ سے پہلے جو نبی گزر گئے ان پہ فرض ہے. نہیں توجہ فرما رہے، نہیں توجہ فرما رہے عزیزان گرامی. اولین و آخرین پر سیدہ کی اطاعت فرض ہے. مفروضۃ الطاعت علی العالمین، زمین و آسمان پر جس کی اطاعت فرض ہے وہ ہے سیدۃ النساء العالمین. تو اب جو اس کی کنیزی میں آئے وہ عزت دار، اور جو اس سے دور ہو جائے نہیں توجہ. آپ مجھ پہ سوال کر سکتے ہیں شیعہ سنی دوست کہ اس سے پہلے بھی تو عزتوں والی گزری ہیں. حوا عزت دار خاتون، جناب آسیہ بنت مزاحم عزت دار خاتون، جناب مریم عزت دار خاتون، یہ پہلے بھی اتنی عزتوں والی گزری ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی اطاعت کریں، آپ نے کہا سیدہ کی اطاعت کریں. میں کہتا ان کی اطاعت کرو لیکن کیا کروں، ان پہ بھی بطول کی اطاعت فرض ہے. ہائے ہائے. میں کہتا ان کی اطاعت کرو لیکن ان پر بھی بطول کی اطاعت فرض ہے. اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے نہیں کہا کہ ان کی اطاعت کرو اور سیدہ کی اطاعت کرو، اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، سیدہ سے پہلے جتنی عورتیں گزری ہیں عزتوں والی ہیں، رسول نے کہا ہے کہ کامل ہیں. بی بی حوا، بی بی آسیہ، بی بی مریم، رسول نے فرمایا ہے کہ کامل ہے. پھر کیوں نہیں کہا کہ ان کی اطاعت کرو؟ اس لیے عزیزان گرامی بطول سے پہلے جتنی عورتیں گزری ہیں انہوں نے اپنی نسبتوں سے عزتیں لی ہیں. وہ اپنی نسبتوں کی وجہ سے عزت دار ہوئی ہیں. حوا کی عزت اس لیے ہے کہ آدم کی زوجہ ہے. بی بی حوا عزت دار اس لیے ہے
کہ آدم کی زوجہ ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم کی عزت کی دو وجہ ہیں۔ اپنے معاشرے میں عزت دار اس لیے کہ بادشاہ کی بیوی ہے، نسبت کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے نا۔ اسلام نے عزت اس لیے دی کہ ایک نبی کو پالا ہے، ٹھیک ہے عزیزان گرامی، یعنی نسبت عزت دے رہی ہے۔ انہیں عزت ملی آدم سے، آسیہ کو عزت ملی اپنے معاشرے میں فرعون سے، ہماری معاشرے میں موسیٰ سے نسبت کی وجہ سے۔ مریم کو عزت اس لیے ملی کہ عیسیٰ کی ماں ہے، یہی وجہ ہے عزت کی۔ ہاں، علامہ اقبال کا ایک شعر مجھ سے پہلے کامران کر لوں، کامران حیدر کلو بھائی وہ مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ ایک علامہ اقبال کا مصرع مجھ سے بھی سن لیجئے۔ اقبال نے کہا از یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز، عیسیٰ کی ایک نسبت کی وجہ سے مریم محترم ہے، مریم عزت والی ہے۔ اقبال کا دوسرا مصرع از یک نسبت عیسیٰ حضرت مریم عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اس نے کہا عیسیٰ کی ایک نسبت کی وجہ سے مریم عزت دار ہے، بطول تین نسبتوں کی وجہ سے عزت دار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں ہاتھ باندھ کے اقبال کی روح سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، یہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ بطول نسبتوں کی وجہ سے عزت دار ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، بطول میں اور سابقہ عورتوں میں فرق ہی یہی ہے، جو بطول سے پہلے گزری ہیں انہوں نے نسبتوں سے عزت لی ہے، بطول وہ ہے جس نے نسبتوں کو عزت دی ہے۔ اللہ اکبر، جیو جیو سلامت رہو، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یار ایسے نہیں، ٹوٹا ہوا نعرہ نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے غریب۔ نہ موضوع پڑھنے کا رواج رہ گیا ہے نہ طریقہ کار رہ گیا ہے، لیکن میں ہزاروں دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں میری اپنی مجبوریاں ہیں، میں دائیں بائیں کی بات نہیں کر سکتا۔ بطول سے پہلے جتنی ہیں انہوں نے نسبتوں سے عزت لی ہے، بطول نے نسبتوں سے عزت لی نہیں، بطول نے نسبتوں کو عزت دی ہے۔ اور جملہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا، میرے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ نسبتوں کی وجہ سے عزت دار نہیں، نسبت سید کی وجہ سے عزت دار ہے، میری شہزادی کی وجہ سے نسبت عزت دار ہے۔ کائنات میں ہر ایک کی عزت سے حقیقی واقف وہ ہے جو عزتیں بانٹتا ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے نا، وہ کائنات میں عزتیں بانٹنے والا ہے، وہ بتا سکتا ہے کون کس کی وجہ سے عزت والا ہے۔ توجہ نہیں، توجہ نہیں، توجہ نہیں عزیزان گرامی، وہ بتا سکتا ہے۔ میں نے کہا اس سے سیدہ سے پہلے جو مستورات ہیں انہوں نے نسبتوں سے عزت لی ہے، سیدہ نے نسبتوں کو عزت دی ہے۔ وہ جو کائنات کا سب سے بڑا عزت دار اور کائنات میں عزتیں بانٹنے والا ہے، اس کے دربار میں ایک دن سب سے عزتوں والے فرشتے نے سوال کیا، یا رب ومن تحت الکسا۔ توجہ فرمائے نا، توجہ فرمائے نا، موسیقی لگائیں، توجہ ہے نا عزیزان گرامی۔ اس عزتیں بانٹنے والے سے جو جانتا ہے کون کس کی وجہ سے عزت دار ہے، اور اب وہ بتائے گا نا کہ میری بارگاہ میں کون کس وجہ سے عزت والا ہے۔ نہیں توجہ کی، اس سے عزتوں والے فرشتے نے سید الملائکہ نے پوچھا، یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ اب وہ عزتیں دینے والا ہے نا، وہ ہے عزتیں دینے والا۔ اگر بطول نسبتوں سے عزت لے رہی ہوتی تو وہ کہتا محمد اور محمد کی بیٹی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا محمد اور محمد کی بیٹی، اس نے کہا فاطمہ اور اس کا بابا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ ہے نا اللہ گرامی، توجہ ہے نا، جیو سیدہ اور اس کا بابا، سیدہ اور اس کا شوہر، سیدہ اور اس کے بیٹے۔ جملہ کہوں تلگنگ والو، میرا وقت اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، لمحے نہیں گزرے اور وقت گزر گیا۔ وہ جو کائنات کو عزتیں دینے والا ہے، اس کے یہاں
میرے رسول کا تعارف یہ نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے یہاں تعارف یہ ہے یہ محمد وہ ہے جو فاطمہ کا بابا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں نا عزیزان گرامی۔ اب ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے، ایک نتیجہ دے دوں آپ کے سامنے۔ جب کسی بادشاہ کے دربار میں اس کا وزیر آتا ہے نا، تو وہ جو اعلان کرنے والے ہیں مکبر، وہ اعلان کرتے ہیں، مثلا کسی شہنشاہ کے دربار میں اس کا وزیر آ رہا ہو تو وہ اعلان کرتے ہیں با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی، ذل سبحانی، فلاں کی بارگاہ میں وزیر اعظم، وزیر مملکت فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، بادشاہ کے دربار میں کوئی عزت دار آ رہا ہو تو اعلان کیا جاتا تھا با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، میں دیکھتا ہوں کتنا جاگ کے مجھے سن رہے ہو، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی فلاں کی بارگاہ میں وزیر اعظم فلاں تشریف لا رہے ہیں۔ میرا تصور کہتا ہے جب دربار توحید سجدہ ہوگا اور وہاں میرے رسول نے آنا ہوتا ہوگا، وہاں مکبر کو اعلان کرنا پڑتا ہوگا۔ سناؤں اعلان؟ توجہ فرمائے نا، توجہ فرمائے۔ وہاں مکبر کو اعلان کرنا پڑتا ہوگا، یہاں پہ اعلان ہوتا ہے با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی فلاں کی بارگاہ میں وزیر اعظم فلاں تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں لمبے القاب نہیں لگتے ہوں گے، وہاں اعلان ہوتا ہوگا با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خالق زہرا کی بارگاہ میں والد زہرا آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیو جیو، سلامت رہو، جیو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے، مولا تمہیں سلامت رکھے، جیو، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ کو عزت عطا، جیو۔ یا خالق زہرا کی بارگاہ میں والد زہرا تشریف لا رہے ہیں۔ بس آخری جملہ سنو اور میں نے تمہاری زحمتوں کو تمام کر دیا۔ خالق زہرا کی بارگاہ میں والد زہرا تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب جب پوچھا نا اس نے یا رب و من تحت الکسا، اے میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے، جب اس نے پوچھ لیا نا چادر کے نیچے کون ہے، تو وہ جو عزتوں والا سردار ہے نا، جو عزتیں بانٹتا ہے، اس نے کہا پوچھا تو صرف تو نے ہے نا، لیکن تجھ اکیلے کو نہیں بتاؤں گا، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والی ساری مخلوقات، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے زمین و آسمان کے رہنے والو، انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ سنو تم جو زندہ ہو، تمہاری زندگی کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں نے زمین کا فرش اس لیے بچھایا، میں نے آسمان کا شامیانہ اس لیے لگایا، میں نے چاند اور سورج کو روشنی اس لیے دی، میں نے ستاروں کے کمکمے اس لیے روشن کیے، میں نے سمندر میں پانی اس لیے بہایا، اس پانی میں کشتیاں اس لیے چلائی، سرا سے لے کے سریا تک کچھ نہ بناتا اگر بطول اور اس کا خاندان نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ میرے اللہ چادر کے نیچے کون؟ بس گفتگو تمام کی۔ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ۔ اللہ اکبر، چادر کے نیچے نبوت کے اہل بیت ہیں اور رسالت نہیں، رسالت کی کانیں ہیں۔ کان وہ کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز ملے، جہاں سے کوئی چیز، اس کا مطلب ہے نوح کو رسالت چاہیے ہوگی تو ان سے ملے گی۔ توجہ فرمائے نا عزیزان گرامی۔ اور کن سے؟ ہم فاطمہ، تو توجہ نہیں فرمائی، ہم فاطمہ تو سیدہ سے۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ ہم اہل بیت النبوت، چادر کے نیچے نبوت کے، نبی کے نہیں، توجہ فرمائیں، نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ اب جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو بہت سی دنیا کٹھی ہو گئی، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، فلاں بندہ بھی اہل بیت، فلاں بندی بھی اہل بیت۔
ہے ایسا یا نہیں؟ وہ بھی یہ سارے اہل بیت. بھائی کیوں اہل بیت؟ کہا یہ نبی کے رشتہ دار ہیں اس لیے اہل بیت. یہ نبی کے رشتہ دار ہیں اس لیے اہل بیت. لیکن خداوند عالم نے حدیث کسا میں کہا ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا. اللہ نے بتایا اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں، بطول کے رشتہ دار. جیو سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. جیو زندگیاں دراز ہو، مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اہل بیت بطول کے رشتے سے بنتے ہیں. یہ وہ ہے جو مرکز قربا ہے، یہ وہ ہے جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر رسول 1 سال تک اندر جانے سے پہلے آیت تطہیر پڑھتے تھے. رسول اس وقت تک خانہ سیدہ میں داخل نہیں ہوتے تھے جب تک کہ باہر آیت تطہیر نہ پڑھ لیں، اجازت نہ لے لیں. عزیزان گرامی، میں بڑا دکھی دل لے کے آیا ہوں. وہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول سلام پڑھتے تھے نا، آج ہمیں اس کی قبر پہ سلام نہیں پڑھنے دیتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جیو مولا سلامت رکھے. میری ماں میرے ساتھ اس سفر پہ گئی تھی. سارے سفر میں یہ کہتی ہوئی گئی، بیٹا صرف ایک مقصد کے لیے جا رہی ہوں، وہاں جا کے بطول کو اس کی اولاد کا پرسہ دوں گا. لیکن خدا کی قسم بطول آج بھی غریب ہے، ہمیں کسی نے پرسہ نہیں دینے دیا، نہیں دینے دیا. اجرکم اللہ. عورتوں کو جانے ہی نہیں دیا. ہمیں 1 منٹ سے زیادہ کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے. آنکھ میں ایک آنسو آ جائے فوراً فوجی آ کے یہاں سے پکڑتا تھا. اور میں نے ہر دفعہ رو کے یہی کہا، رسول کی بیٹی سچ سنتے ہیں، سچ سنتے ہیں. آج 1400 سال بعد جو قبر پہ رونے نہیں دے رہے، 1400 سال پہلے بہن کو بھائی پہ کہاں رونے دیا ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کی ماں تمہارا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہارا گریہ قبول کرے. میں بی بی کی مصیبت کے جملے پڑھتا، لیکن کیا کروں، حق بنتا ہے آخری ذاکر کا کہ وہ پڑھے. لیکن یہ جس بطول کا آج ذکر ہے نا، اس کے بال سفید ہوئے ہیں اور کمر جھکی ہے 18 سال کی عمر میں. ایک بطول ہے جس کے بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی جھک گئی 4 سال کی عمر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. یہ رونا بطول کی حسرت ہے. شہزادی ہمیں وہاں تو نہیں رونے دیتے، ہم یہاں رونے کے لیے بیٹھے ہیں. شہزادی آپ کی اولاد کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے. بس 2 جملے کہنے ہیں، 2 جملے کہنے ہیں. اپنے وقت پہ ممبر اپنے بھائی کو دے دوں گا. 4 سال کی شہزادی، 4 سال کی شہزادی، 4 سال میں جس کی کمر جھک گئی، جس کے بال سفید ہو گئے. اب بس مصیبت کو سننا. شام کے زندان میں رو رو کے بین کرتی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا. سکینہ کے بینوں سے شام ہلتا ہے، شام ہلتا ہے. وہی جو شکایت لے کے مدینے والے علی کے پاس گئے تھے نا کہ رسول کی بیٹی کو کہو یا دن کو رویا کرے. ہاتھ باندھ کے جملہ کہہ دوں، ہاتھ باندھ کے. وہ جو بیت الحزن بنایا تھا نا میرے مولا علی نے رسول کی بیٹی کے لیے،
اور پھر لوگوں نے اسے جلا دیا تھا، لیکن عزیزو اس کا نشان باقی تھا۔ آج کی اس ظالم حکومت نے نشان بھی مٹا دیا، وہاں پہ کھڑا ہو کے رونے بھی نہیں دیتے۔ وہ مدینے والے علی کے پاس گئے تھے شکایت لے کے، یا علی رسول کی بیٹی کو کہو یا دن کو رویا کرے، ہم رات کو آرام کریں۔ وہ رات کو روئے، ہم دن کو آرام کریں۔ یہی شکایت لے کے شام والے اپنے وقت کے علی سید سجاد کے پاس آئے، اس بچی کو کہو یا دن کو رویا کرے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یا رات کو رویا کرے، ہم آرام نہیں کر سکتے۔ یہ شکایت یزید کے پاس بھی پہنچی۔ یزید نے سید سجاد کو دربار میں بلایا، سید دربار میں آیا۔ یزید نے کہا وہ کون ہے جو ایسے بین کر کے روتی ہے کہ شام ہلتی ہے؟ کہا یزید وہی جس کے رخسار نیلے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، توجہ کرو نا، بھائی کی مظلومیت پہ توجہ کرو۔ کہا سجاد اس کا رونا بند کیسے ہوگا؟ اس کا رونا بند کیسے ہوگا؟ کہا اگر اسے اس کے بابا کا سر مل جائے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ماتم کر لینا جو جملہ کہنا۔ ادھر سید سجاد نے وہاں کہا کہ اگر اسے اس کے بابا کا سر مل جائے۔ اب قیامت کا جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے حاضر ہو۔ اگر اسے اس کے بابا کا سر مل جائے اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ ادھر 4 سال کی معصومہ نے زندان میں ہاتھ اٹھائے، صرف خود ہاتھ نہیں اٹھائے، ساری بیویوں کو کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے۔ میں تمہیں بھی ہاتھ باندھ کے ذرا سارے ہاتھ اٹھاؤ دعا کے، سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، سارے دعا کے لیے ہاتھ۔ اب ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھو غور سے، کسی کے ہاتھ میں رسی تو نہیں؟ میں نے جو جملہ کہنا تھا وہ کہہ دیا، میں نے جو جملہ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اس نے رسیوں والے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ کہا یا رب۔ قیامت کا جملہ کہنے لگا ہوں، یا رب یا رب یا رب ارینی راس جدی ارینی راس ابی ارینی راس ابی بحق جدتی فاطمہ الزہرا۔ میں نے جملہ عربی میں پڑھا، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ قیامت ہوگی اور تم ماتم کرو گے۔ 3 دفعہ کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، مجھے میرے بابا کا سر دکھا، تجھے واسطہ میری دادی کے زخمی پہلو کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماتم کر لو ماتم۔ میرے اللہ مجھے میرے بابا کا سر دکھا، تجھے واسطہ میری دادی کے زخمی پہلو کا۔ عزیزو ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، سکینہ کے ہاتھوں پہ بابا کا سر آ گیا۔ بابا کا سر آنا تھا، سکینہ زمین پہ لیٹ گئی، رو کے کہا بابا پہلے میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، آج آپ میرے سینے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی۔ بابا 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 بابا، پہلے میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، پہلے میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، بابا آج آپ میرے سینے پہ سو جائیے، بابا آج آپ میرے سینے پہ سو جائیے۔ سکینہ نے بابا کا سر سینے پہ رکھ کے، سکینہ نے جب بابا کے چہرے کو غور سے دیکھا نا، رو کے بیان کرنا شروع کیے، بابا یہ آپ کے ہونٹ کیسے کٹے؟ نہیں آتا ماتم نہیں آتا ماتم۔ بابا یہ آپ کے ہونٹ کیسے کٹے؟ بابا آپ کے دانت کیسے ٹوٹے؟ بابا آپ کا گلا کس نے کاٹا؟ ابھی سکینہ پوچھ رہی تھی، حسین نے کہا سکینہ تماچے کس نے مارے؟ سکینہ کس نے دوڑایا؟ رو کے کہا بابا تیرے بعد گھوڑوں کے ساتھ دوڑاتے رہے، مٹیوں پہ سلاتے رہے تماچے۔ وہ سیالم